मकबूल हज का स्वाब मिलता है। बीवी शोहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका मारा शोहर आया और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। फिर शोहर भी कहते ठीक है, तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शोहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता, जैसे भी मेरे पास आया मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शोहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। होय होय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। तो जिसकी जन्नत की हूर गुलाम बन गई तो इसका मतलब है उसका जन्नत का दाखिला लाजिम हो गया। जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हां, मेरे मुखलिस थे मलिक साहब, चद्दड़ कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने एक दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं ने लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया। दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की, जो औरत दौरान हमल मर गई थी मैंने उसकी कब्र में मैयत के बोले असी मरना ना ही गोर पिया कोई होर। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले। फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं, जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय हाय, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ों का तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली इबादतें हैं। और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पास ये झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसे टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताया। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, आप इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई है, इनके अपने शोहर को जबरदस्ती क्यों लाई है?
کہنے لگے بس حضرت یہ بھی آپ سے نا فیض پائے، یہ آپ کے خلاف ہے۔ اچھا، میں نے کہا آپ کی شکایت؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بیوی جو دی تھی یہ ملنگڑی بنانے کے لیے دی تھی۔ یہی لفظ کہا اس نے۔ کیا مطلب؟ کہ لگے دن رات تسبیحاں، دن رات وظیفے، دن رات مصلی، گھر کے کام، اس نے تو مجھے دیکھ کے مسکرانا ہی چھوڑ دیا بس۔ میں، میری تنہائی، میرا موبائل اور میرا چارجر، بس۔ میں، میری تنہائی، میرا موبائل، چارجر بہت ضروری ہے، میرا چارجر، بس۔ کہنے لگے عورت چوتھی جگہ، چودھری حشمت علی صاحب تھے ہمارے بزرگ، اور آئی تھے بڑے پرانے، بڑی عجیب باتیں کہتے تھے۔ ایک تو میرے بارے میں کہنے لگے تجھے اللہ نے 10 سال پہلے جو بعد میں شہرت ملنی تھی تجھے 10 سال بعد پہلے دے دی ہے، تجھے اللہ نے خصوصی عنایت، عجیب باتیں کہتے تھے۔ ایک دم فرمانے لگے عورت چوتھی جگہ جا کے اپنے شوہر کو مانتی ہے، پہلے کہتی تو کون ہے؟ میرا ابا اماں جی وے، سدا جی میں، ابا اماں بوڑھے ہو گئے، مر کھپ گئے یا خود محتاج ہو گئے، پھر کہنے لگے تو کون ہے؟ میرے بہن بھائی جی ہیں، بہن بھائی اپنی میں پڑ گئے، پھر ادھر یونین جوان ہو گئی اولاد، کہاں عورت کی یونین ہوتی ہے، اولاد اس کی یونین ہوتی ہے، کہ تو کون ہے؟ میرے ببر شیر گبرو جی میں، انشاءاللہ سدا جی میرے ببر شیر ہیں۔ پھر ببر شیر کی اپنی ببر شیرنی آ جاتی ہیں، وہ اپنے ببر شیرنی میں چلے گئے، کہنے لگے پھر آخر میں کہتی ہے میں اور میرا بڈھا ہم دونوں ہی تو ہیں، میں اور میرا دیکھو یہ بڈھا ہم دونوں ہی تو ہیں۔ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی شوہر کو صرف مسکرا کے دیکھے، تھکا مارا شوہر آیا اور بیوی بیچاری خود ہی منہ پہ 12 بجے ہیں اور اکتاہٹ کا شکار ہے، اور وہ کہتی ہے زندگی میں سب سے زیادہ غمزدہ میں ہوں۔ پھر شوہر بھی کہتے ٹھیک ہے تو بھی سنجیدہ ہو جا، میں بھی سنجیدہ ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑا سا بولے اور جھگڑا نہ ہو جائے۔ اگر وہ مسکرا کے دیکھے، ہائے 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 ہائے، فرمایا جنت کی ایک حور ہے اس بیوی کو جو اپنے غموں کو بھول کے صرف مسکرائے اور مسکرا کے دیکھے کہ یہ شوہر باہر کا مارا، غموں کا مارا، دکھوں کا مارا، پتہ نہیں نظروں کو بچاتا ہٹاتا، جیسے بھی میرے پاس آیا مسکرا کے صرف دیکھے، مسکرا کے بولے۔ اور کتنے بدقسمت شوہر ہیں جو مسکراہٹ کو آج تک ترس گئے ہیں، مسکراہٹ کے دیکھے۔ فرمایا جنت کی ایک حور ہے، فوراً اللہ سے کہتی ہے یا اللہ یہ عورت مجھے دے دے اور میں اس کی غلام بن جاؤں۔ ہوئے ہوئے، جنت کی ایک حور ہے جو کہتی ہے یا اللہ یہ عورت مجھے دے دے، یہ بندی مجھے دے دے، یہ بندی مجھے دے دے، میں اس کی غلام بن جاؤں۔ اور اللہ بھی کہتا ہے میں نے وعدہ کیا یہ بندی میں نے تجھے دے دی۔ تو جس کی جنت کی حور غلام بن گئی تو اس کا مطلب ہے اس کا جنت کا داخلہ لازم ہو گیا۔ جو اپنے غم بھول کے، اپنی شکایتیں بھول کے صرف مسکراہٹ کو اپنے منہ پہ سجائے گی، مسکراہٹ کو اپنے منہ پہ سجائے گی۔ چھوٹے چھوٹے عمل نسبتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں میرے مخلص تھے ملک صاحب، جدھڑتے قوم کے ملک کہلواتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے دریا آیا، بکھر میں رہتے تھے، دریا نے رخ بدلا، ہم نے دریاؤں نے لوگوں نے اپنی قبروں کو نکالنا شروع کیا، دریا کاٹ رہا تھا، جالوں میں پتھر ڈال ڈال کے ٹرکوں کے ٹرک پھینکے، پانی کو کون روکے؟ کہا کہ میں نے وہ قبریں جو حاملہ خواتین اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں، ڈیلیوری کے دوران، زچگی کے دوران مر گئی تھیں، میرے کملی والے نے فرما دیا وہ جنتی ہیں اور ان کو مٹی قبر کی نہیں کھائے گی۔ کہا کہ میں نے بے شمار قبریں منتقل کی، جو عورت دوران حمل مر گئی تھی میں نے اس کی قبر میں میت کے بولیا اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور۔ یہ وعدے ہیں، اللہ نے گھر بیٹھے عورت کو یہ وعدے دیے ہیں، نسبتیں ہیں، فوراً ایک جنت کی حور لپکتی ہے، لپکتی ہے۔ گھر بیٹھے بچے ایسا تنگ کرتے دماغ خراب کر دیتے ہیں، بچے ہی سب سے پہلے، پھر گھردار خواتین کی اپنی تنہائیاں ہوتی ہیں، جو باہر پھرنے والی ہے وہ تو اپنا غم غلط کر بیٹھتی ہے، ان کی اپنی تنہائیاں ہوتی ہیں، ساری شکایتیں بھول کے مسکراہٹ دے، مسکراہٹ دے کہ غموں کا مارا، ہائے ہائے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیوی جب مجھے دیکھتی ہے مجھے پاک کر دیتی ہے،
مجھے پاک کر دیتی ہے. کیوں؟ کہ میں بیوی کے ذریعے ہی تقوی پا سکتا ہوں. بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے. بیوی کے ذریعے ہی تقوی پا سکتا ہوں، بیوی کے بغیر تقوی نہیں پا سکتا. ایک شخص نے آ کے شکایت کی امیر المومنین کی خدمت میں، امیر المومنین میری بیوی مجھے مسکرا کے نہیں دیکھتی، کبھی مسکراہٹ نہیں دی. فرمایا اگر مجھے حکم ہوتا میں دورے سے اس کی خبر لیتا کہ وہ اپنے شوہر کو گناہوں کی طرف، اور فرمایا قیامت کے دن یہ پکڑی ہوئی ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ بتا اس پہ جرم تیرا تھا اس کا نہیں تھا. بڑی باریک باتیں ہیں، بڑی باریک باتیں ہیں. بعض اوقات تقوی، تلاوت، تسبیح اور قرآن اور ذکر کو مائیں چپک جاتی ہیں اور زندگی کے اس لمحے کو چھوڑ دیتی ہیں اور نہیں سمجھتی کہ زندگی کا یہی لمحہ ہے کہ یہ ساری نفلی باتیں ہیں. اور بہت فرض عبادت ایک اور ہے کہ اپنے شوہر کو پاک اور متقی رکھنا اور اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا بھول جاتی ہیں. میں کئی دوسرے تیسرے میرے پاس یہ جھگڑا آتا ہے، خطوں کے ذریعے بھی آتا ہے اور بالمشافے تو دوسرے تیسرے روز آتا ہے. میرے بندہ پاس ایک بندہ آ کے لڑ پڑا، غصے میں آیا، میں نے خود ہاتھ ملایا، اس نے ایسے ہاتھ دیا ایسی ٹیڑھا کر کے. میں کہ بندہ بدلے آیا ہے. بیٹھ گیا، بیوی بات کر رہی ہے، حضرت یہ بتایا یہ بتایا. میں نے جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ان کی بات سنیں، اب ان کی بات سنیں، یہ مجھے لائی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو زبردستی آپ کیوں لائی ہیں؟ ان کے اپنے شوہر کو زبردستی کیوں لائی ہیں؟ کہنے لگے بس حضرت یہ بھی آپ سے نا فیض پائے، یہ آپ کے خلاف ہے. اچھا. میں نے کہا آپ کی شکایت؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بیوی جو دی تھی یہ ملنگڑی بنانے کے لیے دی تھی. یہی لفظ کہا اس نے. کیا مطلب؟ کہ لگے دن رات تسبیحاں، دن رات وظیفے، دن رات مصلی، گھر کے کام. اس نے تو مجھے دیکھ کے مسکرانا ہی چھوڑ دیا. بس میں، میری تنہائی، میرا موبائل اور میرا چارجر. بس میں، میری تنہائی، میرا موبائل، چارجر بہت ضروری ہے، میرا چارجر. بس کہنے لگے عورت چوتھی جگہ. چودھری حشمت علی صاحب تھے ہمارے بزرگ اور آئی تھے، بڑے پرانے، بڑی عجیب باتیں کہتے تھے. تو مجھے بارے میں کہنے لگے تجھے اللہ نے 10 سال پہلے جو بعد میں شہرت ملنی تھی تجھے 10 سال بعد پہلے دے دی ہے، تجھے اللہ نے خصوصی عنایت. عجیب باتیں کہتے تھے. ایک دم فرمانے لگے عورت چوتھی جگہ جا کے اپنے شوہر کو مانتی ہے. پہلے کہتی تو کون ہے؟ میرا ابا اماں جی وے سدا جی. میں ابا اماں بوڑھے ہو گئے، مر کھپ گئے یا خود محتاج ہو گئے. پھر کہنے لگے تو کون ہے؟ میرے بہن بھائی جی ہیں. بہن بھائی اپنی میں پڑ گئے. پھر ادھر یونین جوان ہو گئی اولاد. کہاں عورت کی یونین ہوتی ہے، اولاد اس کی یونین ہوتی ہے. کہ تو کون ہے؟ میرے ببر شیر گبرو جی. میں انشاءاللہ سدا جی میرے ببر شیر. پھر ببر شیر کی اپنی ببر شیرنی آ جاتی ہیں، وہ اپنے ببر شیرنی میں چلے گئے. کہنے لگے پھر آخر میں کہتی ہے میں اور میرا بڈھا ہم دونوں ہی تو ہیں. میں اور میرا دیکھو یہ بڈھا ہم دونوں ہی تو ہیں.